वहुम खद खरजू बिही, और जब निकले हैं तब भी कुफर को वापस लिए हुए ही निकले हैं। यानी कुफर अल्लाह की रसूल की महफिल में आके पैदा नहीं हुआ, कुफर पहले से था इनके अंदर, उसी कुफर को लेकर आए क्योंकि इनकी नीयत दुरुस्त नहीं थी, इखलास नहीं था, तो अल्लाह के रसूल की महफिल में आकर बैठना भी इनके लिए कोई कारआमद नहीं हुआ। वरना अल्लाह के रसूल की महफिल में आकर बैठकर पता नहीं कैसे कैसे लोग क्या क्या हो गए, मगर ये लोग इखलास नहीं था। जैसे मस्जिद की तरफ अगर आप जाते, आपका एक एक कदम नेकी और एक एक गुनाह मिटेगा। अगर कोई आदमी मस्जिद को इसलिए जाके मैं चप्पल चुराऊं, तो जाहिर बात है उसके एक एक कदम पर जो नेकी तो नहीं मिलेगी ना आपको। ये वही वाला अंदाज है जो कुरान मजीद कहता है, ये कुफर लेकर आए और कुफर लेकर ही वापस चले गए। वल्लाहु आलमु बिमा कानू यक्तुमून, और अल्लाह जानता है वो कुछ जो है दिलों में छुपा रहे। तो गोया अल्लाह ताला ने उन यहूद का जो पर्दा पड़ा हुआ था उसे बेनकाब किया, उनके उयूब को अल्लाह ताला ने जाहिर कर दिया। क्यों जाहिर कर दिया कि भाई ये कुफर के साथ आया, कुफर के साथ वापस, क्यों? वो इसलिए कि आम मुसलमान कहीं धोखे में ना जाए, भाई ये भी हमारे पास आते हैं, महफिल में बैठते, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहते, फला फला करते, तो उनके साथ कहीं दोस्ती हुस्ने जन ना कायम कर ले, इसलिए अल्लाह ने उनको बेनकाब किया। इसका मुसन्ना आल इमरान आयत नंबर 72, अहले किताब में से ग्रोह कहता है कि इस नबी के मानने वालों पर जो कुछ नाजिल हुआ है उस पर सुबह ईमान लाओ और शाम को इनकार कर दो, शायद इस तरकीब से ये लोग अपने ईमान से फिर जाएं। यानी कुफर से आते हैं, इनकी नीयत है ही नहीं सही। फिर यही मजमून आल इमरान आयत नंबर 119 में मिलेगा। मुनाफिकों का हाल सूरह बकरा आयत नंबर 14, वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लू इला शयातीन क़ालू इन्ना माअकुम। आप मुसलमानों के पास होते हैं तो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, और शयातीन के पास अपने दोस्तों के पास जाते तो कहते हैं कि हम तो उनसे मजाक कर रहे थे, हमारे दिल तो आपके साथ लगे हुए। सूरह मुनाफिकून आयत नंबर 1 में भी आप देख लीजिएगा, वहां ये सारा अंदाज आपको मिल जाएगा। आयत नंबर 62, वतरा कसीरम मिनहुम युसारिऊना फिल इस्म वल उद्वान वाक़िलहुमुस सुहत लबिसा मा कानू यअमलून। तुम देखते हो कि इनमें से बकसरत लोग गुनाह और जुल्म ज्यादती के कामों में दौड़ धूप करते फिरते हैं और हराम के माल खाते हैं। बहुत बुरी हरकत हैं जो ये कर रहे हैं। रब के आयत जरा देख लीजिएगा, इससे पहले वाली आयत में अल्लाह ने उनकी दिल की कैफियत का जिक्र किया कि इनके दिल में इखलास नहीं है, इनकी दिल की नीयत अच्छी नहीं है। यहां अब उनका जाहिर का अमल, एक तो दिल का मामला वो तो गया गुजरा, अब इनका जो जाहिरी अमल है वो भी कुछ ठीक नहीं है, वो भी गलत कर रहे हैं, तो अल्लाह ने उसका जिक्र किया। वहां दावा था, यहां अल्लाह ने उसकी दलील दी कि ये कुफर ही में मुब्तला है। वहां अल्लाह ने कहा कुफर में है ना, अब उसकी दलील देते हैं अल्लाह ताला कि अल्लाह ने क्यों कहा कि कुफर मुब्तला है। उनके हरकत आप देखिएगा कैसे हरकत है। आयत अल्लाह शुरू फरमाते वातारा, और आप देखते हैं, खिताब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी है या फिर मुसलमानों से भी है। क्या देखते हैं आप? कसीरम मिनहुम, अक्सर लोग, मिनहुम से मुराद ये यहूद, यहूदियों की अक्सरियत। बाज लोगों ने कहा कि यहां असल में इनके उलमा मुराद है, इसलिए कि आगे उलमा का जिक्र आता है, लेकिन बहरहाल उलमा हो या यहूद की अक्सरियत जो भी है कोई मसला नहीं है। तो आप देखते हैं इन यहूदियों को क्या कर रहे हैं लोग, क्या देखें? युसारिऊना फिल इस्म, युसारिऊना बड़ा कुरान मजीद के अल्फाज में भी बड़ा तंज होता है। अरबी जबान में युसारिऊना शुरत के लिए आता है, जल्दी के लिए ये लफ्ज कुरान मजीद इस्तेमाल करता है और आमतौर पर अच्छे कामों में इस्तेमाल करता है। वसारिऊ इला मगफिरा, अच्छे कामों के लिए सुरा का लफ्ज, बुरे कामों में जल्दी करते ना उसे उजलत बोलता कुरान, उजलत बोलता, बुरे कामों के लिए उजलत और अच्छे कामों के लिए सुरत का इस्तेमाल करता। यहां अल्लाह फरमाता है, आप देखिएगा, वतरा कसीरम मिनहुम, उनमें से आप देखेंगे कि अक्सर लोग युसारिऊना फिल इस्म, गुनाहों में दौड़ते हैं, तेजी करते हैं। यानी जैसे इंसान को नेकी के कामों में तेजी दिखाना चाहिए ना, उस तरह से ये बुरे कामों में तेजी दिखा रहे। गोया बुराई करना ये समझते हैं कि हमने बड़ा नेकी का काम कर लिया है। इनका मिजाज ही क्या हो गया है? बिगड़ गया है, इनकी सोच भी बिगड़ गई है। गलत काम करते हैं समझते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, उजलत के साथ रगबत है। अच्छा, कुरान का एक और अंदाज देखिए, आमतौर पर कुरान मजीद में युसारिऊना के बाद जो है इला का लफ्ज आता है, जैसे वसारिऊ इला मगफिरा, मगर कहीं कहीं फी का लफ्ज भी आता है, जैसे युसारिऊना फिल खैरात, यहां कुरान मजीद फी का लफ्ज लाया है। यानी ये लोग पहले से गुनाहों में ही मुलव्वस हैं, उस गुनाहों में मुलव्वस होने के बावजूद अब भी उस गुनाह में और भी आगे,
پہلے ایک گناہ کرتے تھے، اب 2 گناہ کریں گے، 3 گناہ کریں گے. تو گویا گناہوں میں اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ درجہ آگے بڑھنا چاہتے. یہ قرآن کا انداز ہے. یسارعون فی الاسم. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نیکی کا میں آگے بڑھتے، مگر اس میں نہیں بڑھ رہے ہیں، برائی کے کاموں میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس میں بھی جو ہے ترقی کرنے میں بڑی جلدی کرتے ہیں. فی الاسم والعدوان، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، کفر، نفاق، حقوق اللہ، حقوق العباد، آیات کو مٹانا، اسم، جعلی آیات کو شامل کرنا، عدوان، یہ سارے معنی لکھے. ابن القیم جوزی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب دونوں ساتھ آئیں تو اس نام ہے ان گناہوں کا جن کی جنسی حرام، جیسے جھوٹ، زنا، شراب نوشی، اور عدوان نام ہے اس گناہ کا جس میں مقدار و زیادت حرام ہو، جیسے ایک مار کے بدلے آدمی 2 مار دے کسی کو، یہ جو ہے عدوان ہو جائے گا. یہ ابن القیم جوزی علیہ الرحمہ نے جو ہے وہ فرق کیا ہے. لطف یہ ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن جو کہتا ہے یسارعون فی الاسم والعدوان، یہ گناہ کے کاموں میں تیزی بتاتے، یہ وہ گناہ ہے جو خود ان کے مذہب میں گناہ، یہ اسلام کی گناہ نہیں ہے. یہاں اسلام کا ذکر ہے ہی نہیں بھائی، ان کے مذہب میں خود یہ گناہ ہے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، مگر گناہ جانتے ہوئے بھی وہ ان کاموں میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ تیزی بتا رہے ہیں. پھر تیسرا ان کا گناہ اللہ فرماتے ہیں وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ. سخت پہ بات سوچ کے مانی یہ رشوت کھانے میں بھی یہ بڑے آگے ہیں. قرآن کہتا ہے لبئس ما كانوا يعملون، اور بڑی بری حرکات ہے جو یہ کر رہے ہیں. آیت میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اس دعوی ایمان کو قطعاً بے بدن سمجھتا ہے جس کے ساتھ رات دن بھاگ دوڑ، حق تلفی، حرام خوری، ظلم اور عدوان میں ہو رہی ہے. زبان سے آپ کہتے ہیں کہ ہم عدل کرنا چاہتے ہیں، ہم انصاف کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کا عمل جو ہے اس کے بالکل برخلاف ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ آپ کا وعدہ ایمان جو ہے وہ بے بنیاد ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اس آیت میں اللہ نے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے 3 بڑے جرائم، اسم ہر قسم کا گناہ، عدوان ہر طرح کا ظلم، اور تیسرا ہر طرح کی حرام خوری. اور مسئلہ یہ کہ انسانوں کے اندر یہ گناہ ہے اس کا احساس بھی باقی نہیں ہے. ظاہر بات ہے جس معاشرے میں یہ 3 چیزیں آ جائیں گی گویا وہ معاشرہ پورے کا پورا جو ہے کیا ہو گیا؟ وہ دیوالہ ہو گیا. آیت نمبر 63 اللہ ارشاد فرماتے ہیں لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے تھے؟ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں. رب آیت دیکھ لیجیے گا، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے والی آیت میں وہاں بیماری کا ذکر کیا کہ یہ حرام کھا رہے ہیں اور عدوان، اسم، گناہوں کے کاموں میں تیزی دکھا رہے ہیں. اب یہاں اللہ نے اس کا علاج بتایا اور ساتھ میں یہ بتا دیا بدقسمتی سے وہ علاج کر نہیں رہے. یا یوں سمجھیے گا وہاں عوام کی بیماریاں تھی، یہاں اللہ تعالیٰ نے علماء کی غلطیوں کی طرف ذکر کیا. یا یوں سمجھیے گا وہاں منکرات کا ذکر تھا، یہاں امر بالمعروف کی اہمیت کا ذکر ہے. گفتگو کا آغاز انہی علماء کی طرف ہے جو قدرت رکھنے کے باوجود جو ہے عوام کو روکتے نہیں. اللہ ارشاد فرماتے لولا، اس میں ترغیب ہے، ارے تم چرتے کیوں نہیں؟ تمہیں تو کرنا چاہیے نا. یہ والا انداز ہے، ترغیب کا انداز ہے. لولا، کاش میں کر لیتے اچھا ہوتا. جی کیا کر لیتے؟ ینہاہم، نہیں سے لفظ نکلا ہے، روکتے، ان کو دور کرتے، ان کو سمجھاتے. کون سمجھاتے؟ ربانیون والاحبار، ان کے علماء، ان کے مشائخ، ان کے اللہ والے. بعض لوگوں نے احبار سے مراد تورات کے علماء لیا، رہبان سے مراد عیسائی پادری لیا. بہرحال بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں دونوں جو یہود کے گروپ سے رکھنے والے لوگ مراد ہیں، یعنی اللہ والے اور علماء، فقہا، پیر، مشائخ، سارے لوگ. یہ لوگ کیوں نہیں روکتے؟ کس سے روکتے بھائی؟ 2 چیزوں سے. ان قولہم الاسم، کہ یہ اپنے زبان سے گناہ بکے، اس سے یہ کیوں نہیں روکتے؟ جھوٹ بولنا، گالیاں دینا، غیبتیں کرنا، حضور کی شان اقدس میں بکواس کرنا، دین کے شاعر کا مذاق اڑانا. یہ علماء، یہ ربانیین، یہ احبار ان کو عوام کو روکتے کیوں نہیں کہ وہ غلط ہے؟ یہ تو ان کی ذمہ داری تھی، ان کو کرنا چاہیے تھا. یہ پہلا کام. پھر دوسرا کام واکلہم السحت، اور یہ جو رشوت حرام کی کمائی کھا رہے اس سے یہ روکتے کیوں نہیں ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہود کے دین میں بھی یہ دونوں چیزیں حرام تھیں.
صرف ہمارے دین میں، ان کے دین میں بھی حرام تھی، مگر حرام ہونے کے باوجود قوم اتنی گری ہوئی ہے کہ ان کاموں میں سرعت دکھا رہی ہے، تیزی دکھا رہی ہے، آگے دوڑ دوڑ کے بھاگ بھاگ کے جو ہے یہ کام کر رہی ہے۔ قرآن مجید کا انداز دیکھیے، اس سے پہلے والی آیت جو اللہ نے ختم کی تھی وہاں فرمایا تھا یعملون ما کانوا یعملون، یہاں اللہ فرما رہے ہیں ما کانوا یصنعون۔ یہ علماء کی خاموشی لوگوں کو غلطیوں پر نہ ٹوکنا، یصنعون، یہ ایک ایسا ماحول بنا دے رہا ہے کہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اگر غلطی ہوتی تو ٹوکتے نا ہمارے حضرت، نہیں ٹوکتے تو مطلب کیا ہے، صحیح ہے، کرنا چاہیے، اس طرح کا ایک ماحول بن رہا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وضاحت کی ہے، اور قرآن مجید میرے اور آپ کے لیے اس آیت میں جو بڑا سبق ہے وہ تو یہود کے علماء کی ذمہ داری اللہ بتاتا ہے، یہاں پوری امت کی خصوصیات میں سے اللہ نے اس بات کو شمار کیا ہے، یہ تم نکالے گئے ہی اس لیے، تمہارا کام یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام تم کرو۔ آج امت مسلمہ کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امت کی غالب اکثریت جو بری طرح سے ان مفاسد کا شکار ہو چکی ہے، اور رہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، پیر مشائخ دین کے ٹھیکیدار بنے ہیں، وہ بھی اپنے مریدوں کو، ڈاکٹر صاحب کے جملے میں کوٹ کر رہا ہوں، ہمارے ہاں بھی اکثر و بیشتر پیر اپنے مریدوں کو حرام خوری سے منع نہیں کرتے، ان میں سے نذرانے مل جانے چاہیے، اللہ خیر صلی اللہ، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ وہ لوگ، وہ طبقہ جو اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علماء، بزرگوں، اہل علم، مشائخ جو بھی بڑے دیندار سمجھ جاتے ہیں، ان کا کام ایک تو خود عمل کریں اور دوسروں کو ان کی اصلاح کریں، اور دو برائیوں کی طرف اشارہ کیا، ایک زبان، دوسرا پیٹ، زبان اور پیٹ۔ اگر آپ غور کریں گے اس کی وجہ سے آج امن ختم ہو گیا ہے، عداوتیں ہیں، خود غرضیاں ہیں، بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ تو قرآن مجید ہمارے سامنے ان بیماریوں کو نفس پر ہاتھ رکھ کے بتاتا ہے کہ یہ وہ بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے آج معاشرے میں جو ہے وہ برائیاں پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم والعاقبة للمتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب جهنم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔